السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں ایک ٹاکس کا سلسلہ شروع کروں گا اس فورم سے، یعنی انڈیجنس ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ریلائنس کے فورم سے۔ تو میں آج شروع کر رہا ہوں۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ یہاں پر جو لوگ مجھے زیادہ نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا اپنا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ میں پچھلے 25 سالوں سے یا اس سے کچھ زیادہ سے انڈیجنس ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے الیکٹرانک اسکور بورڈ بنایا، جو کہ پاکستان نے چائنا سے 5 کروڑ روپے میں خریدا تھا۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بنوایا انفیکٹ، اور 15 لاکھ میں ہم نے بنا کے پشاور میں 27 نیشنل گیمز میں 1998 میں انسٹال کیا، بڑے سکسیسفلی اس کو چلایا۔ اور اس کے بعد میں نے انڈسٹری جوائن کر لی، 5 سال انڈسٹری میں کام کیا۔ مختلف ایئرپورٹوں کے لیے میں نے فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے بورڈز بنائے، ان کی انڈسٹری میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کافی چیزیں ڈیولپ کی۔ پھر میں نے کامسیٹس جوائن کر لیا۔ کامسیٹس میں میں نے R&D لیب اسٹیبلش کی، وہاں ہم نے الیکٹرانکس ووٹنگ مشین بنائی، ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن مشین بنائی۔ ہم نے سولر تھرمل پہ، یعنی کنسنٹریٹڈ سولر پاور پہ کافی کام کیا۔ کرینفیلڈ یونیورسٹی UK کے ساتھ کولیبریشن کی۔ 3 لڑکوں کو میں نے MS کرایا، کافی اچھا کام تھا وہ۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری گیجٹس بنائیں۔ پھر ہم نے آخر میں DC نینو گرڈ پہ کام شروع کیا، 4 سال سکسیسفلی اس کو اپنی لیبارٹری میں چلایا۔ ہم نے ٹریفک کنٹرول سسٹم بنایا، UNDP کا پروجیکٹ تھا، اور اس طرح کافی کام میں نے کیا۔ اور پھر 2017 میں میں وہاں سے فارغ ہو گیا، اور پھر میں حیران تھا کہ کیا کروں۔ کچھ عرصہ میں نے کھیتی باڑی میں بھی تجربے کیے، پچھلے 1 سال سے تقریباً، جو اتنے کامیاب اب نہیں ہوئے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اب ہم صحیح راستے پہ، ٹریک پہ آ گئے ہیں۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں میں نے وینٹیلیٹر ایک ڈیولپ کیا، جو مجھے NDMA نے ایک وینٹیلیٹر کا پروجیکٹ دیا تھا، وہ ہم نے کمپلیٹ کیا، ان کے حوالے کیا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی تسلی اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم آٹو پارٹس سے، یعنی گاڑیوں کے جو پریشر سینسر اور فلو سینسر استعمال کر کے وینٹیلیٹر بناؤ، اور میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے ہاسپٹل گریڈ سینسرز چاہیے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کو منگا کے نہیں دے سکتے۔ اس پہ وہ پروجیکٹ تقریباً 95% کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں ان کو یہ پتہ ہو کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ لیکن اصل مقصد میرا یہاں بات کرنے کا یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے، جو ہماری کرنسی ہے، وہ کنٹینیوسلی ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہے، اتنی کم ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو 4.5 روپے کا ڈالر تھا میرے خیال میں، جب میں بچہ تھا، اور اس وقت 165 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ اس وقت شاید 9 روپے کا پاؤنڈ تھا، پتہ نہیں 200 روپے کا کے قریب پاؤنڈ چلا گیا ہے۔ تو یہ پاکستانی کرنسی کے ڈاؤن ہونے کا ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ خریدنے والے ہوتے ہیں اور بیچنے والے نہیں ہوتے تو آپ کے اپنے ایسٹس، آپ کی اپنی ویلیو کم ہوتی ہے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میرا بھائی اکانومسٹ ہے، وہ بہت باتیں کرتا ہے، لیکن میں صرف اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں بڑی موٹی باتیں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کی ویلیو ہے، اگر آپ پروڈیوس نہیں کر رہے تو آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ اگر آپ خریدنے والے ہیں اور بیچنے والے نہیں ہیں تو آپ کو کہیں سے تو پیسہ لینا پڑے گا۔ جب آپ کچھ بیچیں گے نہیں، آپ کے پیسہ نہیں آئے گا، جب نہیں آئے گا تو آپ قرضے لیں گے، آپ مجبور ہوں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک کنزیومر سوسائٹی بنا دی ہے، اور اس پہ ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ کنزیومر سوسائٹی ہے۔ میں ایک اسٹیٹ بینک کے ایک ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کو یہ بہت زیادہ امپورٹس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خود چیزیں پروڈیوس کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمیں باہر سے اگر کوئی چیز سستی ملے اور ہمارے ملک کے اندر وہ چیز مہنگی پیدا ہو تو ہم مجبور ہیں کہ ہم باہر سے منگوائیں۔
میں نے انہیں کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی کنزیومر کی سیٹسفیکشن کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ بہت بڑا سوال جو میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ کنزیومر سوسائٹی ہے, یہاں صرف کنزیومر کی سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے, یہاں اس چیز کی سیٹسفیکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں, لوگ پیسے کمانے کے قابل ہوں, لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہوں. یہ ہمارے لوگوں کا اور ہمارے پلانرز کا یہ فوکس نہیں ہے. وہ کہتے کنزیومر کو سستی چیز ملے اور ہمارے لوگ بھلے سے بیکار ہوں, ان کے پاس جابز نہ ہوں. تو میں ہلکی ہلکی کوشش کرتا رہا ہوں, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو زیادہ توجہ دوں. میں نے یہ فورم بنایا اس پہ, فیس بک فورم انڈیجنس ڈیولپمنٹ سیلف ریلائنس کا, اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انڈیجنس ڈیولپمنٹ کو پاپولرائز کریں تاکہ ہم سیلف ریلائنٹ ہوں. میں خود ذاتی زندگی میں, اپنی پروفیشنل زندگی میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ چائنا جو ہم سے پیچھے تھا, یقیناً ہم سے پیچھے تھا, وہ ہم سے بہت آگے صرف اس لیے چلا گیا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے انڈیجنس ڈیولپمنٹ کو اہمیت دی ہے اور اس کو سپورٹ کیا. مجھے یاد ہے کہ 1977 میں ایک پاکستان میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی نصیر علی سمر کالج, اس میں چائنیز آئے تھے. تو چائنیز نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں نلکے لگ گئے ہیں, اور ہمیں بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ دیکھیں ذرا, ان کے گھروں میں نلکے لگنا, یہ اس کو ترقی کی نشانی سمجھتے ہیں. یہ 77 تھا. 1997 میں جب میں نے الیکٹرانک اسکور بورڈ جو چائنا سے انہوں نے 5 کروڑ روپے میں خریدا تھا, اس کا وزٹ کیا جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جا کے, تو میں نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی اتنی پور تھی کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا. اس کے بعد ہم نے 1 سال کے اندر الیکٹرانک اسکور بورڈ بنایا جو اس ٹیکنالوجی میں ان سے کہیں زیادہ سپیریئر تھا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ چائنیز اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہمیں ان کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. لیکن پھر بھی پاکستان میں جو پچھلے 20 سالوں میں جو انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ شروع ہوئے ہیں اور جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں شروع ہوئی ہیں, اس میں ہمارے پاس اتنی اچھی مین پاور آ گئی ہے کہ ہم کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں یہ بات بہت لمبی میں نہیں کرنا چاہتا, آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فوکس اب ہوگا اگلی ٹاکس میں کہ کس طریقے سے انڈیجنس ڈیولپمنٹ کر کے سیلف ریلائنس حاصل کی جائے. اس سلسلے میں مختلف اینگلز ہیں جس پہ میں باری باری مختلف ٹاکس میں بات کروں گا. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.